صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے. کواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیا فرمایا کرتے تھے. جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا، اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے. تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک، تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو وہ نظر نہیں آتی تھی، چونکہ پردہ رہتا تھا، ایک لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا. تو جب بچے، سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی، تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دفعہ اپنی تہمت اتار دیتے نیچے سے، اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو 3-4 طے کر کے نا تہمت کی کندھے پہ رکھ لیتے. جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سے، ابھی اللہ نے نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، بھتیجے آپ بھی تہمت اتاریے، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود، اور اس کو کندھے پہ رکھ لیجیے، آپ اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، اور پھر جلدی سے حضور کی تہمت کو نکال کے نا، حالانکہ لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، تو وہ جیسے ہی ان کے کندھے پہ رکھا اینٹیں رکھنے کے لیے، تو سرکار تو زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، آنکھیں آسمان کی طرف، اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری آزاری آزاری، میرا تہمت دے دو، میرا تہمت دے دو. کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے؟ حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و حیا کا، اس کی وجہ سے ہوئی. ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے. تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے، آنکھیں میرا تہمت دے دو، میرا تہمت دے دو. تو جلدی سے انہوں نے تہمت دیا تو حضور نے باندھ لیا. پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی. یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں فرماتے، تکلیف شروع ہو جاتی. لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، گرمی آتی ہیں تو شارٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں. ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ والا لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اماں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے، بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے. آپ کی گفتگو میں شرم و حیا ہو، آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی ہیں. عثمان غنی سب سے زیادہ حیا کرنے والے. آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی، میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا، اور جب سے حضور کے دست مبارک میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا. حیات. آپ باتھ روم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں سمیت کرتے تھے. کسی نے کہا حضرت جی واش روم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے؟ آپ فرمانے لگے باہر بندوں سے حیا کرتا ہوں، اندر جاتا ہوں تو رب سے حیا آنی شروع ہو جاتی، وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا میرے عزیز، کہ شرم والا مزاج، گفتگو بھی شرم والی، آنکھیں بھی شرم والی، لباس بھی شرم والا، دوستی یاری بھی شرم والی، بہت ساری ایسی باتیں. دیکھیں نا آپ ذرا، میں نے کہا کہ باتوں کو سن کے گزر نہ جایا کریں، اس کی گہرائی پر غور کریں. اور نبی رحمت علیہ السلام کی پہلی بات نہیں بیویوں کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے. حضور فرمانے لگے سنو، جب کوئی عورت بچہ پیدا کر لیتی ہے تو رب اسے اتنا ہی درجہ دیتا ہے جتنا ایک شہید کو درجہ عطا کرتا ہے. اور فرمایا جب وہ عورت اس کا بچہ آ جاتا ہے، اب وہ رات کو روتا ہے، وہ اٹھتا ہے، پخانہ اور پیشاب کرتا ہے، اپنے وجود کو آلودہ کر لیتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ عورت یہ فکر نہ کرے کہ وہ دیکھو مرد تو آرام سے سویا ہوا ہے اور میں اٹھ کے بچے کو صاف کر رہی ہوں، پخانہ پیشاب دھو رہی ہوں. میرے محبوب نے ہر مرتبہ فکر کو، حضور نے زندگی اس کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے آدمی کو عزت دی. فرمایا بیبیو جب تم رات کو اٹھ کے اپنے بچے کی خدمت کرتی ہو، دودھ ڈال کے دیتی ہو، پخانہ اور پیشاب صاف کرتی ہو، تو فرمایا رب تمہیں اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنے والے عبادت گزار کو اجر عطا فرماتا ہے. اتنا اللہ تمہیں اجر دیتا ہے. ہر شخص کے حصے میں، ہر شخص کے حصے میں میرے نبی پاک نے عزت لکھی.
ہر شخص کے حصے میں. رسول پاک نے وقار. رشتوں کو حضور نے اتنا مضبوط کر دیا, اتنا مضبوط کر دیا کہ رشتے رشتے نہیں درد بن گئے. ماں کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا, ماں کا نام آتا ہے تو دل تڑپتا ہے نا. یار یہ انقلاب ہے جو میلاد والے رسول نے برپا کیا. ورنہ حضرت طارق ابن عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکے آیا تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے ایک بوڑھی عورت کو, ایک نوجوان کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے لے جاتے دیکھا, تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو, کون ہے یہ بی بی, کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ میری اماں ہے, بوڑھی ہو گئی ہے, کسی کام کی نہیں رہی تو بیچنے جا رہا ہوں. چلو کسی کے برتن جب مانجے گی تو میرے تو پاس کچھ نفع آئے گا نا بیچنے. یہ داستانیں نہیں. ابھی بھی جن لوگوں کی طبیعت سخت ہوتی ہے وہ قتل نہیں کر دیتے ماں باپ کو. واقعہ سنے نا آپ نے کہ ابا میرے نام زمین نہیں کر رہا تو مار دیا. جب کلیجے سخت ہوتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. ایک طرف وہ منظر تھا اور ایک طرف یہ منظر ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا نام نہیں ہے حضرت حلیمہ کا مسلم شریف میں, وہ امام زرقانی نے لکھا ہے, ورنہ مسلم میں یہ روایت اپنے اصل انداز میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب حلیمہ بوڑھی عورت, سادی عورت. اگر آپ کبھی معاشرتی لحاظ سے حضرت حلیمہ کا انداز دیکھیں گے نا, توجہ ہے میری بات پر, سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو ہمارا معاشرتی ماحول ہے نا, معاشرتی ماحول, تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت آج کے معاشرے میں اگر دیکھی جائے تو ایک آیا, بچوں کو پالنے والی آیا نہیں ہوتی, وہ آیا تھی. اسکول میں ایک آیا ہوتی ہے, جب بچہ چھوٹے ہمارے پرائیویٹ سکولز میں بچے جاتے ہیں تو عورت سنبھالتی ہے, دودھ ڈال دیتی ہے, کئی دفعہ فیڈر بھی پلا دیتی ہے. بچہ اگر پخانہ پیشاب کرتا ہے تو خدمت کرتی. یہ عورتیں اس زمانے میں چھوٹے بچے لے جاتی, پالا کرتی. تو بتانا دائی کی, آیا کی, میں مثال دے رہا ہوں. اور نرس کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں. اور حضرت حلیمہ سعدیہ جب نبی پاک کو واپس لے کے آئی تھی تو چلو کچھ نہیں, لیکن نہ کچھ معاوضہ بھی انہیں حضرت عبد المطلب نے عطا کیا تھا. جناب آمنہ نے انہیں کچھ, ایک معنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پیسے دے کے یہ کام کرایا, معنی ہو سکتا تھا. آج جو گھر میں اماں برتن دھوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے, وہ تو بیچاری جن برتنوں کو دھو کے ہمیں دیتی ہے, بعد میں انہی برتنوں میں ہم انہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتے. لیکن میرے رسول پاک نے رشتوں کو عزت دے دی, اس طرح کی عزت دی, اس طرح کی عزت دی کہ جناب حلیمہ مسجد نبی کا دروازہ گزری ہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک منبر پر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. رسول پاک کھڑے ہوئے, نبی پاک. میں کبھی کبھی یہ روایت دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ سے پوچھوں, میرا دل کرتا ہے میں اپنے یاروں دوستوں خطباء سے, واعظین سے, پیروں سے, مشائخ سے پوچھوں کہ تو بھی بتا, جب تو شاگردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور تیرے ابا جی آتے ہیں تو کبھی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے؟ اپنے جیسے لوگوں سے, اچھے علماء کی بات نہیں کرتا, کبھی سوال کرو. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بڑا مشکل کہ عالم دین تقریر کر رہا, والد آ جائے, بندہ اٹھ کے کھڑا ہو. لیکن رسول پاک نے عزتیں دی, وقار دیا. جناب حلیمہ داخل ہوئی تو حضور منبر پہ کھڑے ہوئے اور اتنی تیزی سے حضور آگے بڑھے, اپنی چادر کو اتارا اور پھر میرے رسول نے زمین پہ بچھایا اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئی. اور جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں جتنی دیر نبی پاک ان کے سامنے بیٹھے رہے اتحیات کی حالت میں بیٹھے رہے. حضور نے رشتوں کو وہ وقار دیا, وہ حسن دیا کہ رشتے درد بن گئے ہیں. اب ماں کا نام دل میں بعد میں آتا ہے, زبان میں بعد میں آتا ہے, آنسو پہلے آتے ہیں. اب ماں کا رشتہ ایک وقار ہے, ایک حسن. الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ لکھا ہے فتح مکہ کے بعد نا کمال ہو گیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, فوجوں کی فوجیں دین میں آ گئی. ایک زمانہ تنہائیوں کا ہوتا ہے, ایک عروج کا ہوتا ہے. عروج کے زمانے میں بڑے تعلق, بڑے رش, بڑی باتیں. اب حال یہ تھا فتح مکہ کے بعد کہ پہلے تو ایک آدھ آدمی کلمہ پڑھتا تھا, فوجوں کی فوجیں آتی. ایک دن نہ نبی پاک نماز پڑھانے آئے مسجد میں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی, گلیاں بھی بھری, 10,000 کے قریب لوگ مدینے میں جمع حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا, جیسے ہی
مسجد میں داخل ہوئے تو 10,000 کا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ہمارے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں پرنم نہیں ہوتی، بلکہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کا بنتا ہے کھڑے ہونا، حالانکہ بھائی دنیا سب کے لیے کھڑی نہیں ہوتی. جب کوئی کھڑا ہونا تو نظر جھک جانی چاہیے اور تیرے دل میں خیال آنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ پہ رحم ہی رکھنا، اے اللہ میری پردہ پوشی کرنا، یا اللہ یہ تیری دی ہوئی عزت ہے، مہربانی کر خفیہ تدبیر سے محفوظ فرما. کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ. اللہ کے محبوب داخل ہوئے تو 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا. 10,000 آدمی کھڑا ہو تو ایک کیف بنتا ہے. تو میرے جیسا آدمی تو ویس کو سیدھی کرنے لگ جاتا ہے نا کہ بڑی شان ہے جناب، کالر ٹھیک کر لو، دستار سیدھی کر لو، کیا بات. اتنے لوگ بھی کبھی کسی کے گاڑے کے پیچھے بھاگے. لیکن نبی پاک کا انداز کیا تھا؟ رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. 10,000 آدمی کھڑا ہوا، حضور رو پڑے اور اتنا روئے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کے سینے سے آواز نکلتی دیکھی. جب آدمی زیادہ روتا ہے تو سینے سے آواز آتی. حضور روئے کہ سینے سے آواز آئی. آپ فرماتے ہیں پھر حضور نے آنسو پوچھے، پھر نماز مکمل ہوئی. جب لوگ چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے قریب گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی وجہ نہیں تھی رونے کی، آپ آئے ہیں اور رونا شروع کر دیا. تو میرے محبوب فرمانے لگے آج جب میں نے اپنی وہ شانیں دیکھی، وہ مقام دیکھا تو مجھے اپنی اماں کی یاد آ گئی. ماں کی یاد، رشتوں کو وہ عزت دی، وہ وقار دیا، وہ حسن دیا. کہاں نماز کے لیے لوگوں کا کھڑا ہونا اور کہاں اماں کی بات چھیڑ دینا. میرے حبیب فرمانے لگے مجھے اپنی اماں آمنہ کی بات یاد آئی. میری ماں نے تو وہ دور دیکھا تھا جب وجود میں کپڑے بھی پورے نہیں تھے، دل کرتا تھا آج اماں موجود ہوتی، میں نماز پڑھانے آتا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا، سبحانک اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا اور سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیتا کہ میری اماں آمنہ کو کوئی کام یاد آتا. وہ پردہ سرکا کے کہتی بیٹا محمد میری بات تو سننا. تو محبوب فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا، پہلے ماں کی بات سن کے آتا. میں چھوڑ دیتا نماز. وقار دے دیا، وقار، وہ حسن بخشا، وہ توانائی بخشی. عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس. صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی، میلہ لگا ہوا تھا. ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا. وہ بیویوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا بیویوں مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا، لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں. اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ہیں ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے. وہ بی بی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی. عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے ڈانٹا جھڑکا، کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا. حضرت خدیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی. میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو، اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے. آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی، درود پڑھتی، میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی، اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیبے کھول دے. کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی. آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی. نبی پاک صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں. اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں، وہ سب سے پاکیزہ ہیں. میں سننے لگی تعارف. آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے. قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے، ہمیں ضرورت بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ. نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، میں نہیں کہتا کسی سے جا کے، جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا، میں نہیں کہوں گا. مصطفیٰ نے تو نہیں کہا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا. میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں. پوچھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. حضرت خدیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں. حضور نے قبول کر لیا. جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا. جناب خدیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا. فرمایا ایک 3 باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو فرمایا
سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا. فرمایا ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا. وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا. جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملے ہو تے ساجن ملیا ہوں ناساں لگ پئیاں. ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور مجھے اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا. میں سنتی ہوں کہ کردار کے، افکار کے، نظریات کے، عظمت کے بلند و بالا، وہ جیسے کہیں ویسے کرنا. اور تیسری حضرت خدیجہ نے نصیحت فرمائی. فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا. یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا، جو وہ کہہ دے سو کر جانا. غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا، باتیں میں نے سن لی، لیکن جب سفر شروع ہوا نا ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی. میں نے کہا ختیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی؟ ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا. ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلاں رل جاوے، اے ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے. مایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا. میں سرا کہتے میں گیا، تجارت شروع ہوئی. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے. اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے، ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات، کہنے لگا لات کی، عزا کی، منات کی قسم اٹھاؤ. تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا. اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا تو نہ خریدو. کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے، پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا. ماتے کئی گنا زیادہ نفع کمایا. ہم رستے میں تھے، حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے. ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا، نکل کے آ گیا. مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا. میں سنا یہ کس کو ساتھ لائے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے. کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا، یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا. یہاں دوسرا کو لیٹ ہی نہیں سکا. یہ رسول ہے، ان کا خیال رکھنا، خیال رکھنا. کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کریں. میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگیں. جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی. فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا. بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ. اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے تھے. پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں. ہم نے تو جو سیرت پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، ہر لمحہ پیغمبر لگے. یہاں تو وہ لوگ جو کئی سال پہلے 20 اور 25 سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے وہ اعلان کر رہے. لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں، کہاں بیٹھ کے. میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، میں تب بھی اللہ کا رسول تھا. میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خدیجہ کے غلام کہتے ہیں واپس آیا. اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت خدیجہ کا مال گیا تھا، بڑے نفع آئے تھے، پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کہتے ہیں مجھ سے حضرت خدیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی، میں بھی آ گیا. اور جناب خدیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا، کتنا بکا؟ میں نے کہا مال چھوڑو، مصطفیٰ کی سنو. اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے، بادل سایہ کرتا تھا، چلو ٹھیک ہے. تم سے راہب نے پوچھا تھا یہ صحیح ہے، انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی، تیرا بڑا خیال رکھا، پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ تو میں سرا کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے، پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں. حد ہو گئی مجھ سے، اور کچھ نہ پوچھو، اور کچھ نہ پوچھو. آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، اور کچھ نہ پوچھو، بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. بس مجھے حضور کے تذکرے بیان کرنے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرنا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی. کہتی ہیں مجھے درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا پر میں نے سنی نہیں تھی. میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا. میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے، ان کی 25 سال ہے.
اور میرا احوال اور طرح کا ہے، وہ شہنشاہ ہیں، جا کے پوچھو تو صحیح بھلا میں قبول ہوتی ہوں؟ پوچھو۔ نفیسہ کہتی ہیں میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قریش پیغام دیتے تھے، پیغام لے کے آئی تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی سیرت کا۔ جب میں پہنچی میں نے کہا ختیجہ نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تھا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوگا، فوراً کہے گا اچھا جلدی کرو بات کرو۔ جب میں نے آ کے کہا نا حضور ختیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا، فرمایا وہ کہتی ہیں کہ تم کہتی ہو؟ کہا وہ کہتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں مشورہ کروں گا، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ آج بچوں کو کچھ سبق بڑے یاد ہیں، کہتے ہیں پسند کی شادی کرنا حضرت صاحب ناجائز ہے، پسند کی شادی کرنا کو ناجائز ہے؟ اور میں نے کہا بھائی صرف ایک ہی جائز چیز رہ گئی اور کوئی شے جائز نہیں، یہ ایک ہی جائز چیز ہے جس کا فتویٰ سارے نوجوان پوچھتے پھرتے ہیں، سارے رانجے بنے پھرتے ہیں، مجنوں بنے پھرتے ہیں، سارے مئی وال ہو گئے۔ اللہ پاک کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، سارے اس بری لت کا شکار ہو گئے۔ او بھائی نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پابند نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ تجھے کیا پتا تیرا اچھا بھلا کس بات میں؟ کہا نکاح کرنا چاہتی ہوں، فرمایا چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انہوں نے پوچھا، جناب ابو طالب کہنے لگے یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی بہو مل جائے جس کے کردار میں، افکار میں، نظریات میں اتنی نفاست۔ مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکاح ہوا، قربان جائیں حضرت ختیجہ الکبریٰ کی شادی ہوئی تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا، لیکن جناب ختیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو، میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کروڑ پتی تھی، ارب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا، اور 20 نوکرانیاں تھیں ان کے پاس، درجنوں ان کے پاس غلام تھے، لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئی ہیں، انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے، انہوں نے حضور کے کپڑے بھی دھوئے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتوں سے، تجارتوں سے، سرمایے سے پیار نہیں، جتنی دولت تھی شام کو لا کے قدموں میں رکھ دی، کہا محبوبہ جب میں تیری ہوں تو میری ہر شے ہی آپ کی ہے۔ چند دنوں میں حضور نے ساری چیزیں دے دی اللہ کے رستے میں، ہر چیز نبی پاک نے دے دی۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ کا حال یہ تھا کہ ایک جوڑا رہ گیا، کئی جگہ سے پیوند لگے ہوئے، میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے او جنج رکھے اونج رہنا، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا، بس ٹھیک ہے جس حال میں محبوب راضی ہیں، کہا ہر چیز قدموں میں رکھ دی اور حضور کے ہر رشتے کا خیال کیا، نبی پاک کی ہر خواہش کا۔ عورتیں بالخصوص میری بات پہ توجہ کریں جو عرض کرنے لگا ہوں، آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دنگا ہے، یہ تیرا رشتہ دار وہ میرا رشتہ دار، جب تیرے آتے ہیں تو روٹیاں جلدی پکتی ہیں، جب میرے آتے ہیں تو بیماریاں بڑی ہوتی ہیں، تیرے میرے کا جھگڑا۔ آؤ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم کا بھی حال دیکھو، حضرت حلیمہ سعدیہ ملنے آئی، شادی کو کچھ دن گزرے تو حلیمہ سعدیہ ملنے آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سگی اماں نہیں رضائی اماں ہے، یہاں تو سگی اماں برداشت نہیں ہوتی، سگی اماں، اور وہ بہو سوچتی نہیں بات کرتے ہوئے، سوچتی نہیں، وہ سوچتی نہیں کہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ تجھے تو پلا پلایا یہ ملا ہے نا، کبھی اس کی اماں سے پوچھ اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اس سے پوچھ کس دقت میں، کس آزمائش میں اس بچے کو پروان چڑھایا ہے۔ تو آج مالک بنی ہے تو رنگ ہی بدل گئی ہے، اور بچہ بھی بیوی کے ساتھ مل کر کے اماں کی غیبت کرتا ہے، سوچتا ہی نہیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں ہیں، جب تشریف لائیں تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا ختیجہ یہ میری اماں ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں گھر میں رہی، میری خدمت کی، مجھے کھانا پکا کے دیا، بستر بچھا کے دیا، کپڑے لے کے دیے، اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی آپ میرے مصطفیٰ کی اماں ہیں، پہلی دفعہ آئی ہیں، تھوڑا سا تحفہ نہ دے دوں؟ میں نے کہا جیسے مرضی حضرت حلیمہ کہنے لگی، تو جناب حلیمہ سعدیہ کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں عطا فرمایا۔ اور یہ جو بی بی آ کے مالی بنی ہے نا آج،
جس درخت کی چھاؤں میں تو بیٹھی ہوئی ہے نا، اگر تو سمجھے تو اصل احسان اس ماں کا ہے جس نے یہ پروان چڑھا کے تجھے دیا ہے. اصل نیکی اس اماں کی ہے جس نے تیرے سر پہ یہ سرتاج رکھا ہے، اور تو اس ماں کو ہی بھول گئی ہے. اور شکوہ بہو سے نہیں، شکوہ اس بیٹے سے ہے، بیٹے سے ہے جو علیحدہ بھی ہونے لگا تھا تو اماں سے علیحدہ ہو گیا ہے. جس نے سوچا ہی نہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں سے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ماں اور باپ اولاد کے لیے جو مانگے گے میں فوراً عطا کروں گا. تجھے پتہ ہی نہیں. اور ادھر رسول پاک کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں وہ تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے بہن بھائی ہیں، تو جا، میں تجھے دروازے پہ چھوڑ آؤں گا، تو مل ان سے، میں نہیں ملتا، میں صاحب ہوتا ہوں، میرا ان سے کیا لینا دینا. حضرت ختیجہ کے بھائی نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حیات نہیں تھے، 2 بیٹے تھے حضرت ختیجہ کے، اور وہ دونوں بیٹے پچھلے خامن سے تھے. ذرا عقل کی کسوٹی پر تولیے گا کہ کسی بی بی کے بیٹے ہوں اور پچھلے خامن سے ہوں، اس آدمی کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے. لیکن میرے رسول پاک کا رویہ اس طرح کا تھا. میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے امام حلبی نے، کستلانی نے، صاحب فتح الباری نے لکھا ہے، رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے اور جاگو اور سنو. اللہ کرے حضرت ختیجہ کا میرے نبی سے رشتہ اور میرے نبی کا حضرت ختیجہ کا رشتہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے، روشنی پھیل جائے گی. سمجھو اور سیکھو. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک سو جاتے تھے نا دوپہر کو تو کہتی تھی مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی حضور کو آ کے بیدار کرے، سوء ادب سمجھا جاتا تھا. اور میں ایک جملہ آگے بڑھا کے کہوں گا، میں کہوں گا اماں جی آپ تو مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک فرماتی ہے نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سو جائے تو جبریل بھی نہیں جگا سکتے، وہ بھی نہیں آ سکتے، وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ مولا کیسے جگاؤں. حضرت جبریل بھی نہیں جگا سکتے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں تھی مدینے میں، حضرت ختیجہ کے وصال، میں مدینے میں حضور کے گھر میں تھی، نبی پاک میرے گھر میں موجود تھے اور سید عالم سوئے ہوئے تھے. حضرت ختیجہ کے پچھلے خامن کے بیٹے جناب حالہ آ گئے اور وہ مسجد میں آ کے بولے، مسجد میں توجہ کرنا، مسجد میں بولے. انہوں نے مسجد میں آ کے پوچھا کہ نبی پاک کہاں ہے، مسجد میں. تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے. حضور طامت سمیٹی، فوراً سر کے اوپر کپڑا رکھا. میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتی ہے میں نے 1 دفعہ پوچھا تو حضور نے 3 دفعہ فرمایا میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، ختیجہ کا بیٹا آ گیا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے رشتوں کا جو تقدس بیان کیا اس کو سمجھیے. فرمایا حالہ آیا ہے، بیدار ہو کے خود تشریف لے گئے. اور یہ تو حالہ تھے نا، بڑے بیٹے حضرت ختیجہ کے سب سے، ان کا نام ہند تھا. اور حضرت ہند سے کوئی بندہ تعارف پوچھتا نا، نبی پاک کا جو حلیہ ملتا ہے نا کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حضور کا مکھڑا کیسا تھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں. یہ جو حضور کا حلیہ ملتا ہے نا، یہ حضرت ہند کا بیان کیا ہوا ہے. وہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی پاک کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کے جلوے کیسے تھے. وہ بیان حضرت ختیجہ کے بیٹے ہیں. کوئی ان سے پوچھتا کہ بڑے راضی رہتے ہو، ہند بڑے راضی رہتے ہو، تو حضرت ہند کیسے راضی کیسے نہ رہوں، راضی کیسے نہ رہوں. میرے بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے، بہن کا نام فاطمہ الزہرا ہے، ماں کا نام ختیجہ الکبریٰ ہے اور باپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے، میں راضی کیسے نہ رہوں. حضرت ختیجہ الکبریٰ کے رشتوں کے ساتھ رسول اللہ کا پیار، ان کے رشتے. کنز المال میں حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے، جناب عائشہ فرماتی ہیں دوپہر کو حضور آرام کرتے تو کوئی آیا نہیں کرتا تھا. ایک دن ایک بوڑھی آ گئی دروازے پہ، اس نے چھڑی پکڑی ہوئی، کہتے وہ اندر آئی تو نبی پاک بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے. حضور سید عالم نے قریب بٹھایا، دیر تک حضور باتیں کرتے رہے، دیر تک گفتگو ہوتی رہی. فرماتے ہیں حضور نے اسے کوئی اضافی وقت دیا. عام صحابہ اس وقت آتے نہیں تھے، حضور کے آرام کا وقت، اضافی وقت دیا نبی پاک نے. اور فرماتے ہیں جب وہ جانے لگی تو نبی پاک نے تحفے بھی عطا فرمائے. اور پھر ایک غلام سے، حضرت بلال سے یا کسی غلام سے فرمایا کہ ساتھ جاؤ اور گھر چھوڑ کر کے آؤ.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیر تک ملاقات بھی، تحفے بھی، انفرادی ملاقات. بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. میرے دل کے اندر خیال آیا کہ حضور جائیں گے اور جب رات کو واپس آئیں گے تو پھر میں پوچھوں گی کہ حضور یہ بی بی کون ہے، حضور اب آرام کر رہے ہیں. فرماتی ہیں میرا خیال تھا کہ یہ سوال شام تک میرے ذہن میں رہے گا کہ یہ کون ہے. آپ نے بڑا اعزاز دیا، دروازے تک چھوڑنے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سوچ رہی تھی آرام کر رہے ہیں، اور میں نے جیسے ہی نگاہ ڈالی تو حضور تو گہری سوچ. حضرت عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا ذریعہ بنا، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر مکے کی فضاؤں میں بلند ہوا. 40 مسلمان جب ہو گئے تو پھر میرے رب نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تمہارے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور تمہارے لیے اہل ایمان کافی ہیں. حضور علیہ السلام کے حوالے سے ان کی حساسیت اور ان کا جوش و جذبہ اور ان کی غیرت ایمانی دیدنی تھی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 17 مقامات پہ قرآن مجید میں حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا. یہ اللہ نے حضرت عمر کو شان عطا فرمائی. اور پھر جب حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت عمر سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد بھی تخت خلافت پہ بیٹھے، 22,55,000 مربع میل پہ آپ کی حکومت کی حدود پھیل گئی. اور حضرت عمر کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، عمر کی حکومت پانیوں پر بھی تھی، عمر کی حکومت آگ پر بھی تھی، عمر کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، اور عمر کی حکومت دھرتی پر مٹی پر بھی تھی. آپ جانتے ہیں کہ مصر کے گورنر نے لکھا کہ یہاں تو عجیب کہانیاں ہیں. کیا ہوا؟ کہا کہ دریائے نیل اتنی دیر تک چلتا نہیں جب تک ایک نوجوان لڑکی کو زیورات سے آراستہ کر کے نیل میں ڈالا جاتا ہے، پھر نیل چلتا ہے. اور یہ برسا برس رسم جاری ہے. حضرت عمر کے پاس جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو حضرت عمر نیل کو خط لکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصر کے نیل کے نام عمر کا خط، اور آگے لکھتے ہیں اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. اور رکا لکھ کر کاسد کو دیا، جا کے یہ دریائے نیل میں ڈال دو. اللہ اکبر، جن کے رکے دریا بھی مانتے ہیں، پانیوں پر بھی حکومت ہے. اور نیل میں جب وہ رکا ڈالا گیا، نیل ایسا چلا آج تک کبھی رکا ہی نہیں ہے. پانیوں پر حکومت، ہواؤں پہ حکومت. مسجد نبوی کا ممبر ہے، عمر خطبہ دے رہے ہیں. عراق کے علاقہ نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، مدینے سے 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینہ مسلسل چلیں تو نہاوند آتا ہے. حضرت عمر خطبہ دیتے دیتے درمیان میں جملہ معترضہ کا، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ نہ چھوڑنا. لوگ حیران ہیں کیا ماجرا ہوا کہ ہم سے مخاطبہ ہے، ساریہ نہاوند میں ہے، اور کہا ساریہ پہاڑ نہ چھوڑنا. 1 مہینے کے بعد جب وہاں سے قاصد آیا، اس نے کہا اللہ نے فتح دے دی. کہا کیسے؟ کہا پہاڑ کو چھوڑ کر دشمن پر ٹوٹنے لگے تھے، آگے بڑھنے لگے تھے، ان پر حملہ آور ہونے لگے تھے. اچانک عمر کی آواز آتی، پہاڑ کو نہیں چھوڑنا. چونکہ اگر ہم پہاڑ کو چھوڑ دیتے دشمن پیچھے سے حملہ آور ہونے کے لیے تیار کھڑا تھا. تو کہا بس ہم پہاڑ کو اپنی پشت پہ پھیر رکھا، اور اللہ نے اسی دن ہمیں فتح عطا کر. ہوائیں بھی ان کا پیغام پہنچاتی ہیں، پانی بھی ان کا حکم مانتے ہیں. اس زمانے میں فائر بریگیڈ سسٹم نہیں تھا، لیکن ایک آگ بڑھتی آ رہی ہے شہر کی طرف. لوگوں نے حضرت عمر کو بتایا، امیر المومنین آگ پھیلتی آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے اور شہر کو اپنے قابو میں لینے والی ہے. عمر اپنی چادر اتارتے اور حضرت تمیم داری کو دیتے ہیں، کہا یہ چادر لے جاؤ اور ایسے ایسے کرو آگ پیچھے بھاگتی چلی جائے. تو چادر ہلاتے جاتے ہیں حضرت تمیم داری اور آگ پیچھے بھاگتی چلی جاتی. مٹی بھی حکم مانتی ہے. ایک لونڈی کھڑی رو رہی ہے راستے میں. کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا ٹھوکر لگی، میرا تیل زمین میں بہہ گیا، میری مالکہ بڑی سخت ہے، وہ مجھے کہے گی تم نے یہ کیا کیا. عمر درہ زمین پہ مارتے ہیں، فر الارض الم عادل علیک. زمین، عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا؟ تو عمر کے ہوتے ہوئے اس کا تیل پی جائے. زمین تیل باہر نکال دیتی ہیں، فرماتے ہیں ڈال لے اپنے برتن میں. تو یہ عمر کے ان کا حکم
مٹی بھی مانتی ہے، ان کا حکم ہوائیں بھی مانتی ہیں، دریا بھی مانتے ہیں، ان کا حکم پانی اور آگ بھی مانتی ہے۔ وہ عمر، میرے حضور فرماتے ہیں ان الشیطان یفر من ذل عمر، میرا عمر وہ ہے جس کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین نظم و نسق دیا اور امور سلطنت کو اس انداز سے منظم کیا۔ ایک غیر مسلم مفکر کہتا ہے اگر اس امت کو ایک اور عمر مل جاتا پوری دنیا پہ حکومت مسلمانوں کی ہوتی۔ ایک دن مسجد نبوی سے باہر حضور تشریف لا رہے تھے، دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھا، بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا، ایسے باہر کی جانب آ رہے تھے۔ دروازے سے کوئی بندہ داخل ہوا تو اس کو دیکھ کے حضور نے فرمایا ہا کازا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے ہم ایسے ہی اٹھیں گے۔ میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر ہستی ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ سارے صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن جناب عمر میرے حضور کی مراد ہیں۔ 39 لوگ جب اسلام لا چکے، 39ویں شخص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ڈھارس اور بہت بڑے حوصلے کا سبب و ذریعہ بنا۔ تو میرے حضور نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اے اللہ، ایک شیر دیا ہے امیر حمزہ، ایک شیر اور عطا کر دے، اب تیری مرضی، عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ حضور دعائیں مانگ رہے اور یہ ہاتھ میں تلوار لیے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں کہ بانی اسلام کا چراغ ہی بجھا دینا ہے۔ راستے میں ایک صاحب ملے اور کہا کہ عمر تیور کوئی اچھے نہیں لگتے، خیر تو ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں، یہ روز کا مسئلہ ختم ہونے لگا ہے میرے ہاتھوں۔ مسکرا کے بولے گھر کی خبر تو لو۔ کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی نوکر بن گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، غصہ اور بڑھ جاتا ہے، دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹاتے ہیں۔ اہل خانہ سمجھ گئے ماجرا کیا ہے، گرجدار آواز ہے جناب عمر کی، دروازہ کھولو۔ جلدی سے معلم کو چھپا دیا اور بہن آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ کہا تم سابی ہو گئے ہو، دین چھوڑ دیا تم نے، بتوں کی وفا ترک کر دی اور بے تحاشا مارنا شروع کیا۔ بہن کا سر پھٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے اور یہ مارتے چلے جاتے ہیں۔ فاطمہ بنت خطاب بولی عمر تم خطاب کے بیٹے ہو، سنو میں بھی خطاب کی بیٹی، جو ظلم جو جبر کرنا ہے کرو، میں محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں وہ کون سی طاقت ہے جس نے بجلیاں بھر دی اس کے اندر۔ کہا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سنا سکتے ہو؟ کہا تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ عمر اپنے بدن کو دھو رہے ہیں، میرا رب دل دھو رہا ہے۔ اتنے میں معلم بھی قرآن لے کر آ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہونے لگتی ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ 14ویں رات کے محبوب چاند، ہم نے قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ بے تاب ہو گئے، کہا عمر کی عمر برباد ہو گئی، مجھے لے چلو حضور کی چوکھٹ پہ۔ تلوار حمائل کی ہے، بہنوئی ساتھ ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ دروازے کے سوراخوں سے دیکھا تو صحابہ تشویش کا اظہار کرنے لگے کہ عمر آ رہا ہے، تلوار حمائل کی ہے، ارادے اچھے نہیں لگتے۔ جناب امیر حمزہ نے کہا دروازہ کھول دو۔
اچھی نیت سے آیا تو استقبال کریں گے، نیت اچھی نہیں ہے تو اس کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ حضور کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، گلے میں کپڑا ڈالا تو حضور نے پکڑ کے کہا عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا۔ لبوں